آپ کو بظاہر خون نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ خون نہیں ہوتا۔ جس آدمی سے بھی آپ ملیں گے وہ کہے گا تم مجھے جانتے نہیں ہو، تین میرا پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں ایک اور ہمیں بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہیں۔ خاطر حضرات، یہ کائنات بہت بڑی ہے، یہ دنیا اگر یہاں سے اڑ بھی جائے نا تو اس کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اتنی بڑی کائنات ہے۔ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے خوف، بے چینی، بدامنی۔ اور خاطر حضرات، یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ان موضوعات کے اوپر نہ تو ہمارے اسکولوں میں کچھ پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے عام طور پہ والدین جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور یہ ایک المناک صورتحال۔ بانو قدسیہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں جو ہے آپ نے زندگی کیسے جینی ہے یہ ضرور بتانا چاہیے۔ کوئی آپ کو حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی آپ کا اعضاء جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ان چیزوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ ہم نے کبھی اس کے حوالے سے سوچا ہی نہیں ہے۔ خاطر حضرات، انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور جو ہے نا، چاہے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا ایک جانور ہے، چھوٹا سا ایک حشرات ہیں جو جنہیں ہم انسیکٹس کہتے ہیں، چاہے چیونٹی ہے یا ماسکیٹو جو مچھر ہے، ان کی ایک زندگی ہے، ایک پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، ایک پوائنٹ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہ وہ پیدا ہوتے ہیں اور انہوں نے مر جانا ہوتا ہے، اس میں درمیان میں کوئی ان کے ایموشنز نہیں انوالو ہوتے۔ لیکن انسان کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت جو انٹلیکٹ ہے، جو میموری ہے، جو یادداشت ہے، جو اس کے تخیل ہے، ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ دی ہے کہ وہ تخیلات، وہ سوچتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے۔ لیکن خواتین حضرات، آج کے دور میں اگر ہم برطانیہ میں دیکھیں یا مغرب میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی ہے کہ یہی جو انسان کی انٹیلیجنس ہے، انسان کی ذہانت ہے، وہ انسان کی دشمن بن چکی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں سٹریس فیل ہوتا ہے وہ ہمیں اس بات پہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ حال میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں 10-15 سال مجھے کسی نے کیا کہہ دیا تھا، وہ فیلنگ میں سوچ سوچ کے جو ہے ہو سکتا ہے رات کو سوئی نا۔ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے، یہ خوف جو ہے انسان کے اندر ایسے پیوست ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اوف یہ تو۔ لیکن خواتین حضرات، اگر آپ کو اپنے ایموشنز پہ، اپنے جذبات پہ، اپنے تخیلات پہ جو سب سے اہم ایجوکیشن تھی، اس کو تو نہ کسی ایجوکیشن سینٹر جو یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، نہ کسی کالج میں پڑھایا جاتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں جو جدوجہد ہوتی ہے، ہماری جو آؤٹر انجینئرنگ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس وقت آپ کو بڑا خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو انسان کے اندر کی زندگی ہے، انسان کی سیلف ریئلائزیشن جسے کہتے ہیں، جسے پہچان کہتے ہیں، جسے معرفت کہتے ہیں، اس کے اوپر انسان نے کبھی جو ہے وہ فوکس ہی نہیں کیا۔ تو خواتین حضرات، یہ جو یادداشت ہے انسان کی، یہ دشمن بن جاتی ہے ہمارے اندر زندگی۔ جب ہمیں یہ تخیلات اور یہ جو ہماری میموری ہے یہ ہمیں جو ہے وہ مار دیتی ہے اور انسان جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے۔ آپ کو سامنے بہت زیادہ خوف ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی زندگی میں پیچھے جا کر دیکھیں، 20-25 سال اپنی زندگی میں جو دیکھیں آپ نے، اس میں دیکھیں بہت سارے ایسے خطرات تھے، بہت زیادہ ایسے خوف تھے جو آپ کے ذہن میں تھے، خدشات تھے، لیکن وہ ہوئے ہی نہیں، وہ باتیں ہوئی ہی نہیں ہیں، اور آپ ویسے ہی بیچارے، آپ نے پتہ نہیں کتنی جو ہے اس غم میں، اس خدشات میں اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کی، اس میں آپ دکھ میں مبتلا رہے، ابتلا میں مبتلا رہے۔ اب انسان کے اوپر جو مشکلیں یا تکلیفیں آتی ہیں، اب دو ہی رستے ہیں، یا تو وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے یا دوسری حالت میں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک اس کی اب آپ انبیاء کی مثالیں دیکھ لیں، ان کے اوپر مشکلات ہوئی، ان کی ٹرانسفارمیشن ہوئی اور وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان جو ہے وہ بنے۔ ہم نے فوکس اب یہ کرنا ہے کہ جب ہمارا حال ہے، جو ہمارا اس وقت، اگر آپ کا حال جو ہے جو اس وقت پریزنٹ ہے، اس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں، اس کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں آپ کا مستقبل روشن ہی روشن ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم مستقبل میں رہتے ہیں، امیجینیشن میں رہتے ہیں، اور جو زندگی ہماری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس دنیا میں ایک اور ہمیں بڑا خدشہ ہوتا ہے
کہ ہم اس دنیا میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. خواتین حضرات، یہ کائنات بہت بڑی ہے. یہ دنیا اگر یہاں سے اڑ بھی جائے نا تو اس کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سیارہ جو پلانٹ ہے وہ زمین ہے. اور زمین میں ایک چھوٹا سا جو ہے ایک شہر ہے، ناٹنگم ہے یا برمنگھم ہے یا لاہور ہے یا اسلام آباد ہے. اس میں ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. یہ چیزیں بھی خواتین حضرات ہمیں مار دیتی ہیں. ہمیں یہ بات مجھے کر دی. اور ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں تو یہ بڑا ایک المناک صورتحال ہے کہ ہم جس آدمی سے بھی آپ ملیں گے وہ کہے گا تم مجھے جانتے نہیں ہو، تین میرا پتہ نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو جب ہم بڑا سمجھنے لگ پڑیں گے، جب اپنے آپ کو ہم غرور اور تکبر کی اس جگہ پہ بٹھا دیں گے جہاں سے آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو خواتین حضرات، اپنے تخیلات کو معاف کیجیے گا، جب انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ اس کے حق میں چلتے ہیں. وہ ایک اشارے سے جو ہے وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو اسے زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے بڑی ایک اہم مثال ہے. مثلا میرا ایک جسم ہے، اگر میرے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم پہ اگر میرا کنٹرول نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، اس کا کیا استعمال ہے، میں کیسے. یعنی جو ہمارا ہاتھ ہے، اگر یہ ہاتھ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے اور اگر میں اسے بروئے کار نہیں لا رہا، میرا جسم ہے اسے میں بروئے کار صحیح طریقے سے نہیں لا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گڑبڑ ہے. اور وہ گڑبڑ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش نہیں کی، اس کے اوپر جو ہے وہ سیلف ریئلائزیشن نہیں کی. ہمیں عام طور پہ بہت سارا جو لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا بات کریں گے. جی خواتین حضرات، جو ہم بات کر رہے تھے تخیلات کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جب تک ہم اپنے ایموشنز کے اوپر، اپنے جذبات کے اوپر، اپنے تخیلات کے اوپر جب ہمارا کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا اپنے اوپر جو ہے وہ قابو ہوتا ہے. اور میرا جسم ہے، اس کے اوپر میرا اگر اختیار ہی نہیں ہے، وہ میرے مرضی کے مطابق عمل نہیں کر رہا، بلکہ وہ بیرونی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو انسان جو ہے وہ سوچنے لگ پڑتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ میری زندگی کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے. میں میری اپنی زندگی کے اوپر، میرے اپنے خیالات کے اوپر، میرے اپنے تخیلات کے اوپر مجھے وہ دسترس حاصل نہیں ہے جو حاصل ہونی چاہیے تھی. اب ایک آدمی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، اگر اس کا اوپر اس کا کنٹرول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی صحیح طریقے سے چلائے گا، وہ سیدھی جائے گی، وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گی. لیکن اگر اس کے اوپر، اس کے اسٹیئرنگ کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو شاید بمشکل سے وہ شاید حادثے کی شکل میں منزل پہ پہنچ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کسی کا نقصان کرے گی یا خود اپنا نقصان جو ہے وہ کرے گی کیونکہ کنٹرول نہیں ہے. اسی طرح جب تک ہمارے جذبات کے اوپر، جب تک ہمارے تخیلات کے اوپر، جب تک ہمارے جو ہے وہ ایموشن نہیں ہوتا، ایموشنز کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، ہماری دسترس نہیں ہوتی، تو وہ پھر ظاہر مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات، میرا جو جسم ہے اس کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے تو ظاہر ہے بیرونی چیزیں جو ہیں وہ بڑی جلدی میرے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گی. اور اسی مثال چند دن پہلے ایک گورا جو ہے ہمارے اس آفس میں ہے، اور بڑا یعنی ینگ آدمی تھا، اور 6.5 فٹ اس کا قد تھا، بڑا اچھا ڈیل ڈول، تقریباً 30-35 سال کی عمر کا وہ شخص ہوگا. لیکن وہ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور ظاہر کسی مشکل میں تھا، اور بڑی ایک معمولی سی مشکل تھی، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر وہ مشکل جو ہے وہ بہت بڑی ہو چکی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے مسائل میں آپ نے کیا کرنا ہے. ظاہر زندگی ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ جانوروں کی اور حشرات الارض جو میں نے آپ کو بتایا انسیکٹس کی، ان کی زندگی سے بہت زیادہ مختلف ہے. وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتے ہیں
اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اور جب تک آپ کو سیلف ریئلائزیشن نہیں ہوتی، جب تک آپ کو جو ہے وہ اپنی پہچان نہیں ہوتی، آپ کو اپنی کوالٹیز کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہوتا، اس وقت آپ زندگی میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے حال کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، اپنے حال کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں، مستقبل آپ کا بہتر ہوگا۔ آپ اپنے حال کے اوپر جو ہے وہ سوچیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے۔ اور انسان جب لوگوں کے درمیان رہ کے وہ ہو سکتا ہے خوش ہو، لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اس کو غصہ بھی آئے، لیکن جب تنہائی میں ہو تو اس سے زیادہ خوش ہو، کیونکہ تنہائی میں انسان کو جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کو ایک، اگر وہ تنہائی میں خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو اس کا دوست ہے، جو اس کا سوچ ہے، جو اس کی فکر ہے، جو اس کے جذبات ہیں، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، اس لیے لوگ تنہائی میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تنہائی سے اپنی سے جو ہے وہ دوستی بھی ہو کہ مشکل وقت میں آپ نے اس کو کیسے کوپ کرنا ہے۔ خاطر حضرات، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے عرفان کی، پہچان کی، معرفت کی، یہ ساری جو روحانیت ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا مالدار شخص ہو لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وہ جو ہے بہت مشکل میں، تکلیف میں، اور یہ ساری چیزیں ہماری سامنے زندگی میں ہوتی ہیں، اور یہ مشکلیں تکلیفیں ہیں۔ ہم نے خود زندگی میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریالٹی نہیں ہوتی یہ چیزیں ساری، جیسے میں نے آپ کو خوف کی بات بتائی نا، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہوئی ہوں گی کہ جن میں کبھی بھی وہ واقعہ ہی نہیں ہوا لیکن ہم اس کے حوالے سے پریشان، اور بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوئی جن کے بارے میں ہم خوف محسوس کر رہے تھے، ہم ڈر محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوئی۔ ہم بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ اکثر مثالیں دیتے ہیں لوگ کہ کسی بندے کی فلائٹ جو ہے وہ فلائٹ مس ہو گئی تو اس نے بڑا رویا، کہا میری آج تو زندگی کا سب سے ورسٹ ڈے ہے، اور اسی ایئرپورٹ پہ گھنٹے ڈیڑھ بعد اسے اطلاع ملتی ہے کہ وہی طیارہ جو ہے وہ کریش ہو گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دنیا زندگی کا میرا بیسٹ دن تھا کہ مجھ سے فلائٹ جو ہے وہ مس ہو گئی۔ اس لیے خواتین حضرات، یہ زندگی جو ہے اس میں مختلف قسم کی، جب آپ ایک قسم کی کوئی تکلیف دہ ڈرامہ یا سین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کوئی ہارر موویز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے وہ جذبات ہو جاتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں کرتے، وہ ان کو ایموشنز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریالٹی نہیں ہے، اور اگر آپ ڈرتے ہیں کوئی ایسے مناظر سے تو آپ جسٹ یہ امیجن کریں کہ یہ اس کیمرے کے پیچھے جو ہے، ابھی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں لیکن ہمارے دوست جو ہیں وہ حافظ رجب صاحب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریالٹی کچھ اور ہے، حقیقت اس کمرے کی کچھ اور ہے، اس میں تو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں لیکن اس میں باقی چیزیں کیا ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح جب ایک سین جو ہے وہ فلمایا جاتا ہے تو اس کو دیکھنے والے، اس کے ارد گرد کیمرہ مین ہوتے ہیں، آپ کو بظاہر خون نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خون نہیں ہوتا، وہ رنگ ہوتا ہے یا کوئی کلر ہوتا ہے یا جو بھی انہوں نے کاسمیٹکس یا میک اپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے خوف ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ رنگ ہی ہو، وہ حقیقت کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کو بجائے ہارر موویز بنانے کے ہم چھوٹے چھوٹے جو خوبصورت رنگ جو ہیں اپنی زندگی میں بھریں، اور جب ہم خوبصورت رنگ بھریں گے، اپنی ارد گرد لوگوں کو خوش کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے مسکرا کے پیش آئیں۔ آپ دیکھیں مسکرائیں گے آپ، جب ایک مسکرا کے ایک آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو اس کی فیلنگ ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، دوسرے سے جب ایک لڑائی کے موضوع یعنی بات کرتا ہے تو اس کی فیلنگ ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ ظاہر ہے جب ہم باہر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک میں جب ایک آپ کو آدمی کرٹیسی کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کی فیلنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہی آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، اور یہ جو ان چیزوں کو ہم جب تک اپنے آپ کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر جو ہے
وہ کنٹرول نہیں حاصل کریں گے، جب تک ہم اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ کچھ انویسٹ نہیں کریں گے اور ان خیالات سے نہیں نکلیں گے کہ میرے ساتھ ماضی میں کیا ہو گیا اور میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، تو جینا زندگی جو ہے وہ اس وقت ہم اصل میں زندگی نہیں جی رہے ہوتے، ہم وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی جینا ایک اور چیز ہے، اور ان چیزوں سے، اپنے تخیلات سے، اپنی امیجینیشن سے، کل کو مجھے کیا ہو رہا اس سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر آپ نکل آئیں گے، اور ان چیزوں سے اگر آپ نکل آئیں گے تو ایک اچھی اور خوبصورت زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے۔